وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توضیح فی الضروری، قلنا ان العلم ضروری هو الذي لا يحتاج الى الفکر وانعام النظر۔ یہاں تک پہنچے تھے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ ابھی دوبارہ اسی بات کو دوبارہ وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ مصنف نے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم چاہے تصوری ہو یا تصدیقی ہو، اس کی دو قسمیں بنے گی۔ یعنی علم تصوری کی دو قسمیں ہوگی اور علم تصدیقی کی دو قسمیں ہوگی۔ علم تصوری کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک بدیہی اور دوسری نظری۔ بدیہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضروری، اور نظری کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسبی۔ اسی طریقے سے علم تصدیقی کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ اچھا، دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو نظری ہوتا ہے اس میں فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بدیہی ہے اس میں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ فکر کے علاوہ اسباب توجہ کی ضرورت ہے، کہ انسان کیا ہونا چاہیے؟ متوجہ ہونا چاہیے، تبھی اسے بدیہی علم حاصل ہوگا۔ اگر توجہ نہیں ہے تو پھر انسان کو بدیہی چیز کا بھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کوئی کسی کو آواز دے رہا ہے، اگر اس کی توجہ نہیں ہے تو وہ اس کی آواز بھی نہیں سن پاتا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، باہر سورج نکلا ہوا ہے، اگر ایک انسان کی توجہ نہیں ہے، سویا ہوا ہے، غافل ہے، تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ سورج کیا نکلا ہوا نہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور نقطے کی وضاحت بھی ہوئی کہ یہ جو بدیہی اور نظری ہے یہ ہر بندے کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہے گا۔ کچھ بندوں کے لیے کچھ چیزیں بدیہی ہوں گی، کچھ کے لیے کیا ہوں گی؟ نظری ہوں گی، یعنی ان کو فکر کی ضرورت پڑے گی۔ آج کی جو بحث ہے توضیح فی ضروری، یہ در حقیقت اس جملے کی وضاحت ہے کہ جہاں پہ کہا تھا کہ بدیہی حاصل ہونے کے لیے، علم بدیہی کے حاصل ہونے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ اوپر آپ عبارت دیکھیں جہاں پہ تھا توضیح القسمین ان بعض الامور یحصل العلم بها من دون نعام نظر و فکر فیکفی فی وصوله ان تتوجہ النفس الى الشیء باحد اسباب التوجہ۔ کہ ابھی جو بحث ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا شمار کریں گے؟ توجہ کے اسباب۔ یہ توجہ کے اسباب کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کی طرف متوجہ ہو، کون سے اسباب جمع ہوں گے تو انسان کی توجہ حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ان میں سے ایک کریں گے کہ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، سویا ہوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بیان کریں گے انسان کی آنکھ اور کان وغیرہ سلامت ہونے چاہیے۔ یہ جو آگے جا کے اسباب بیان کریں گے، یہ اسباب کس کے بیان کر رہے ہیں؟ توجہ کے۔ یعنی یہ اسباب سارے کے سارے جمع ہوں گے تو وہ کیا بنے گی؟ توجہ بنے گی۔ جبکہ جو مصنف کی عبارت ہے، عبارت میں کیا ہے؟ بے احد اسباب توجہ۔ بے احد اسباب توجہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، احسن تم، کہ توجہ کے اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہو جائے تو توجہ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جیسے کبھی آپ دیکھیں گے 5 جب ہم سبب پڑھیں گے، یہ پانچوں کے پانچوں جمع ہوں گے تو پھر توجہ بنے گی۔ پھر جب توجہ بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ علم بدیہی حاصل ہوگا۔ ان پانچوں میں سے اگر ایک بھی کام ہو گیا تو پھر توجہ ہی نہیں بنے گی انسان کی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس عبارت میں کیا ہے اشکال کیا ہے شروحات لکھنے والوں نے کہ یہاں پہ بے احد اسباب کی تعبیر کیا ہے؟ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہونا چاہیے کیا کہ انت توجہ نفس الشیء بے اسباب توجہ۔ وہ احد کو کاٹ دیں، یعنی اسباب توجہ جب موجود ہوں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ جب احد کہہ رہے ہیں تو اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ اسباب میں سے کوئی ایک سبب، حالانکہ ایک نہیں ہونا چاہیے، سارے کے سارے ہونے چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انسان کے لیے تکلیف اور نماز پڑھنا کب واجب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ بالغ ہو، عاقل ہو، قدرت ہو۔ یہ جو ہم عمومی شرائط لگاتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ عمومی شرائط، ہر تکلیف کی اس میں بلوغت آتی ہے، عقل آتا ہے، قدرت آتی ہے۔ یہ ایسی شرطیں ہیں، تینوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک انسان بالغ ہے، عاقل نہیں ہے تو پھر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بالغ ہے، عاقل ہے، لیکن وہ کام کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ جو 5 اسباب بیان کریں گے، توجہ کے 5 اسباب، ان پانچوں کا ایک ٹائم پہ اکٹھا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اچھا، پہلا سبب کیا ہے؟ اسے نام دیا انتباہ۔ اچھا، یہ پھر تطبیق میں آتے ہیں، پھر عبارت پڑھ لیں یہاں پہ تھوڑی سی۔ اچھا، قلنا ان العلم ضروری، ہم نے یہ تعریف کی کہ علم ضروری وہ ہوتا ہے۔ علم ضروری کیا مطلب؟ علم بدیہی۔ ضروری سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اضطرار کی وجہ سے۔
علم ضروری وہ علم ہوتا ہے کہ لا یحتاج الی الفکر، جو فکر کی طرف محتاج نہیں ہوتا. اچھا فکر کیسے کہتے ہیں یہ آخر میں جا کے بیان کریں گے. فی الحال ہم فکر کیا منع کر رہے ہیں؟ سوچو بچار. اچھا وہ انعام نظر ہے، اور کیا ہے نظر بھی فکر کے معنی میں. ہم نے کہا کہ 3 الفاظ یہاں پہ ایسے ہیں جن کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، الفکر والنظر والکسب. یہ 3 الفاظ کے ایک ہی معنی میں. انعام کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ استعمال کرنا، جس کا ایمان بھی کیا ہے ایک لفظ ہے. اچھا وہ اشرن جی یہ جو ضروری کی تعریف کر رہے ہیں یہاں تو مطلق کہہ رہے ہیں کہ فکر اور اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہوگا، ہر اعتبار سے، یعنی چھوٹے ہیں تو ان کے لیے مختلف ہے، بڑے ہیں تو ان کے لیے مختلف ہے. پھر یہاں مطلق کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں قید لگا دینا؟ کون سی قید لگا؟ بعض کے نزدیک ضروری یا بدی ہوتی ہے، بعض کے نزدیک بدی نہیں ہوتی. وہ نہیں، وہ آگے بیان کریں گے، آگے بیان کریں گے اس چیز کو. فی الحال ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک علم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ علم جو انسان کو بغیر فکر کے حاصل ہو جائے. کس انسان کو؟ انسان مختلف ہیں اس میں، ٹھیک ہے. ہاں اس میں ہم نے بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور معصومین کی جو ذات ہے وہ اس سے خارج ہوگی. معصوم کی ذات کی ہر چیز بدیہی ہے، ٹھیک ہے. یہ فقط عام انسان آئیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. لا تعلمون شیئا، کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. پھر کیا ہے انسان کو بدیہی علم بھی حاصل ہوتے ہیں، پھر بدیہی کے بعد فکر سوچو کرتا ہے تو دوسرے علم بھی حاصل ہوتے ہیں. لیکن ہر وہ علم، یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ علم کی ہو رہی ہے. علم کا تعلق انسان سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر وہ علم کہ جس کے لیے فکر کی ضرورت نہ ہو، اور فکر ظاہری بات ہے کس نے کرنی ہے؟ انسان نے کرنی ہے. جب انسان نے کرنی ہے تو پھر انسان کو دیکھا جائے گا، انسان سے پوچھا جائے گا ہاں بھی بتاؤ اس علم کے لیے کیا فکر کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے. اب وہ انسان کون ہوگا؟ انسان بہت سارے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں. چھوٹے بچے سے پوچھا جائے گا 2 جمع کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا مجھے فکر کرنی پڑے گی. بڑے سے پوچھا جائے گا وہ فکر نہیں کرنی پڑے گی. یعنی کیٹیگری بن جائے گی، مختلف ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے یہ تعریف ہے پھر آپ ٹھیک کہہ سکتے. کوئی انسان کی یہاں پہ تعبیر استعمال نہیں کی، مطلق رکھا. جب مطلق رکھا تو پھر ہر انسان اپنے اعتبار سے دیکھے گا ایسے. واشرنا، اور ہم نے اشارہ کیا تھا پہلے کہ الا اس بات کی طرف ہے کہ انہ لا بد من توجہ نفس، کہ نفس کی کیا ہے توجہ ضروری ہے. پھر احد اسباب توجہ، پھر یہاں پہ پھر دوبارہ کلمہ احد استعمال کر دیا کہ نفس کی توجہ ضروری ہے اسباب توجہ کے ساتھ، تمام اسباب توجہ کے ساتھ. علیکم السلام. وہذا ما یحتاج الی بعض البیان، اس کے لیے کیا ہے اسباب توجہ کون سے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہے ضرورت ہے کہ ہم کچھ بیان کریں. وہذا ما، اور یہ وہ بات ہے کہ یحتاج جو اس بات کی طرف محتاج ہے، کس کی طرف؟ الی بعض البیان، کہ کچھ کیا کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے. فإن الشیء قد یکون بدیہیا، ایک چیز بعض قد بدیہی ہوتی ہے، ولکن یجہلہ الانسان، لیکن انسان اس سے جاہل ہوتا ہے بدیہی. انسان کیوں جاہل ہے؟ لفقد سبب توجہ النفس، کیونکہ توجہ نفس کا ایک سبب فاقد ہو گیا. تمام اسباب فاقد نہیں ہوئے، ایک سبب کے فاقد ہونے سے انسان جاہل ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بیان کریں گے کہ اسباب توجہ کا سارے کا سارا پایا جانا ضروری ہے. لہٰذا اگر ایک سبب بھی ختم ہوا تو انسان جاہل ہو جائے گا. جبکہ اوپر عبارت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی حاصل ہوا تو انسان متوجہ ہو جائے گا. لہٰذا دونوں میں کیا ٹکراؤ ہے، لہٰذا احد کیا ہے یہاں پہ اشتباہ ہے. اچھا لفقد سبب توجہ نفس، فلا یجب، بس یہ ضروری نہیں ہے کہ یکون الانسان عالما بجمیع البدیہات، کہ ہر انسان کیا ہو؟ عالم ہو تمام بدیہات کا سوائے معصومین کی ذات کے. ولا یضر ذالک، اور انسان کا تمام بدیہات سے عالم نہ ہونا یہ ضرر نہیں دیتا بے بداہت البدیہی، کہ علم بدیہی کی بداہت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. جو علم بدیہی ہے وہ بدیہی رہے گا. اب انسان اس کی طرح توجہ نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ نظری بن جائے، فکری بن جائے. وَيُمْكِنُ حَصْرُ اسباب توجہ فی الامور التالیہ، اسباب توجہ کو ہم در ذیل 5 امور میں حصر کر سکتے ہیں. حصر کیا مطلب؟ یعنی ان سے ہٹ کے کوئی اسباب توجہ نہیں ہے. اگر ہم سوچو بچار کریں عقلی طور پہ تو ہمیں یہ 5 اسباب بھی ایسے نظر آئیں گے کہ اگر یہ پانچوں کے پانچوں موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ انسان علم بدیہی سے غافل رہ جائے. یعنی ان 5 کو ہر انسان میں جمع کر دیں، پھر اسے دکھا دیں کہ دیکھو سورج نکلا ہوا ہے، تو پھر اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی. اگر انکار کر رہا ہے تو سمجھو کہ ابھی بھی سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ متوجہ نہیں ہوا. یعنی اسباب توجہ میں سے کوئی سبب فاقد ہو گیا. تو پہلا سبب کیا ہے؟ الانتباہ، ٹھیک ہے. انتباہ کا مطلب یہ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا ہوتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ غافل کے مقابلے میں، یعنی انسان غافل نہ ہو. غافل کون سا انسان ہوتا ہے؟ جو ذہنی طور پہ کسی اور بات کو سوچ رہا ہو اسے بھی غافل کہتے ہیں، جو متوجہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جو بندہ سویا ہوا ہو اسے بھی غافل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سویا بھی نہیں ہے، جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے. جاگنے کے باوجود بھی انسان غافل ہو جاتا ہے کہ جب کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہو زیادہ تو دوسری چیز سے غافل ہو جاتا ہے.
تو فل وہذا سبب مضطرد فی جمیل بدیہات، یہ جو سبب ہے بدیہات کی جتنی بھی اقسام ہیں، بدیہات کی کتنی اقسام ہیں، بدیہات کی کون کون سی اقسام ہیں، یہ ساری کی ساری بات کیا ہے منطق کے تیسری جلد میں آئے گی، ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ بیان نہیں کر رہے کہ بدیہات کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں یہ سبب کیا ہے مضطرد شائع ہے، ان میں یہ سب میں کیا ہے موجود ہوتا ہے، یعنی بدیہی کی کوئی قسم بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو انتباہ کے بغیر انسان حاصل کر رہے، غافل اور جو سویا ہوا انسان ہے وہ کیا ہے چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ فالغافل قد یخفى علیہ اوضح الواضحات، جو غافل ہوتا ہے اس کے اوپر جو اوضح الواضحات ہیں، جو واضح سے زیادہ واضح چیزیں ہیں وہ کیا رہ جاتی ہیں، یخفى علیہ، اس کے اوپر مخفی رہ جاتی ہیں۔ اچھا یہاں تک واضح؟ اچھا متوجہ بھی ہو، اور اگلی جو اہم چیز ہے کہ سلامت ذہن ہے، پاگل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ذہن بھی کیا ہو سلامت ہو اس کا۔ وہذا مضطرد ایضا، یہ بھی کیا ہے تمام چیزوں میں کیا ہے شائع، جتنی بھی بدیہات ہیں تمام کے لیے ذہن کا سالم ہونا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه، کہ جس کا ذہن کیا ہے سقیم ہے، بیمار ہے، وہ کیا کرتا ہے اظہر الامور، جو واضح ترین اور ظاہر ترین معاملات ہیں ان میں وہ شک کرتا ہے، او لا يفهمه، یا کیا انہیں سمجھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ وقد ينشأ هذا السقم، یہ ذہن کی بیماری کہاں سے پیدا ہوتی ہے، من نقصان طبیعی، طبیعی طور پہ اس کا ذہنی تھوڑا سا جب پیدا ہوا، ٹھیک ہے، او مرض، یا کیا ہے کوئی مرض عارض ہو جاتی ہے، او تربیت فاسدت، یا اس کا ذہن کیا ہے دوستوں نے خراب کر دیا ہے، کہتے نہیں، ٹھیک ہے، تربیت کیا ہے فاسد ہوئی ہے، تربیت فاسد ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ ایک بدیہی چیزوں کو بھی کیا ہے نہیں سمجھ رہے، جس طرح کہتے ہیں کہ تربیت فاسد ہونے کی وجہ سے اہل مغرب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ انسان کی فطرت آیا جسم چھپانا ہے یا جسم کھلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تربیت فاسد نہ ہو، وہ ماحول فراہم نہ کیا جائے تو ہر انسان یہی کہے گا کہ انسان کی فطرت کیا ہے اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر انسان کی ذہنی طور پہ فطرت ہے جیسا بھی ہو جائے، الا ہی کہ آپ فاسد تربیت کر کے اس کو اتنا جناب ڈیٹ بنا دیں تو وہ پھر کیا ہے وہ محسوس ہی نہ کرے کہ آیا میری فطرت یہ ہے جو فطرت نہیں ہے، اور یہ ساری بحثیں آتی ہیں کہ فطرت بھی انسان کی کیا ہے فاسد ہو جاتی ہے، جس طرح کیا ہے روایات میں ہے کہ ہر انسان کیا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ایک فطرتی چیز ہے، ہر انسان یہ شرم کرتا ہے میں نے شرمگاہ کو چھپانا ہے، خاتون یہ شرم کرتی ہے میں نے اپنے آپ کو چھپانا ہے مردوں سے، لیکن پھر معاشرہ کیا ہے وہ اس سے کیا کرتا ہے تبدیل کر دیتا ہے، لہذا تربیت فاسد کی وجہ سے جو اثر پڑتا ہے وہ انسان کے ذہن پہ پڑتا ہے، اور انسان کے اثر پہ ایسا اثر پڑتا ہے کہ بعض کا جو فطری چیزیں ہیں جو واضح ترین چیزیں ہیں اس میں بھی انسان کیا کرنے لگ جاتا ہے شک کرنے لگ جاتا ہے، لہذا اس شک کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس تربیت سے جدا کرے، کچھ عرصہ جدا رہنے کے بعد اس کا استبراء ہو، اور پھر کیا ہے وہ سوچے گا صحیح طریقے سے، پھر کیا واضح ہو سکے گا۔ اچھا تیسری چیز کیا ہے سلامت الحواس، سلامت الحواس اور سلامت الذہن میں کیا فرق ہے، کیونکہ ذہن کے مقابلے میں حواس کو استعمال کیا، اور حواس خمسہ جب ہم کہتے ہیں، حواس کی اصل میں منطق اور فلسفہ میں دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک کہتے ہیں حواس ظاہریہ اور ایک کہتے ہیں حواس باطنیہ۔ اچھا باطنی حواس کا کیا مطلب ہے، وہ جو سوچنا ہے، وہ جو ذہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حصے باطنی سے چیز پتہ چل گئی، کیا مطلب، یعنی اس میں سوچ و بچار کیا تو اسے پتہ چل گیا، تو خود حصے باطنی کیا ہے ذہن کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ سلامت الحواس کو کس کے مقابلے میں استعمال کیا، ذہن کے مقابلے میں استعمال کیا، لہذا یہاں پہ حواس سے کیا مراد ہیں، ظاہریہ مراد ہیں، یعنی سلامت الحواس سے ظاہریہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں، ورنہ باطنیہ کا پہلے بتا دیا کہ ذہن کا سلامت ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ مثال ہاں یہ ظاہری یہی ہوں گے، مثال کے طور پہ ایک بندے کا ذہن ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن اس کی کیا آنکھیں نہیں ہیں، جب آنکھیں نہیں ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکے گا کہ سورج نکلا ہوا یا نہیں نکلا ہوا، اب آپ اس کو کہیں کمال ہے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ کہے کہ کیا کہے گا کہ مجھے یہ چیز بدی نہیں ہے میرے لیے، مجھے حاصل نہیں ہو رہی، نہیں پتہ چل رہا مجھے۔ اچھا کیوں نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اسی وجہ سے کہ ارسطو کا وہ جو مشہور جملہ پہلے گزرا تھا کہ من فقد حسا قد فقد علما، جس کی ایک حواس خمسہ میں سے چلا گیا تو اس کے لیے ایک علم کی قسم بھی کیا ہے چلی جائے گی۔ اچھا لہٰذا یہ سلامت الحواس کا کیا ہے تعلق ہے۔ اچھا سلامت الحواس کا تعلق پھر تمام بدیہات کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان بدیہات کے ساتھ ہے کہ جن کا تعلق کیا ہے دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، سونگنے سے ہے، چکھنے سے ہے، یا کیا ٹچ کرنے سے ہے، لمس کرنے سے ہے۔ اچھا وہ چیزیں جن کا تعلق ہے سوچنے سے ہے، ٹھیک ہے، انسان ذہن میں سوچتا رہے کہ دو کتنے ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں، اب آپ کہیں اس بندے کو پتہ نہیں ہوگا کہ دو کتنے ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں کیا ہے
اس کے حواس خمسہ ختم ہو گئے ہیں، نہ یہ کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، بندہ سکول میں پڑھا ہوا تھا، کم از کم میٹرک تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو بدیہی کا علم حاصل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بدیہی کا علم حاصل ہو سکتا ہے، اب بھی اس کے ذہن میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 اور 5 10 ہوتے ہیں، بدیہی چیزوں کا علم ہے اس کے پاس، تو پھر حواس خمسہ نہیں ہے پھر بھی بدیہی کا علم ہے، جبکہ مصنف یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حواس خمسہ سالم ہوں گے تو پھر بدیہی کا علم حاصل ہوگا۔ اس کا کیا جواب ہے کہ یہ تیسری شرط ہے، یہ تمام بدیہیات کے لیے نہیں ہے، یہ بدیہات کی ان قسم کے لیے ہے، اس قسم کے لیے ہے کہ جن بدیہات کا تعلق کس سے ہے؟ حواس خمسہ سے ہے، لہٰذا وہ بدیہات کے جن کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے مصنف اس کو بیان بھی کریں گے۔ وَهَذَا خَاصٌ، یہ جو سلامت الحواس ہے، حواس خمسہ کا خاص ہونا ہے، یہ سبب خاص ہے بالبدیہیات، ان بدیہی چیزوں کے ساتھ کہ المتوقفۃ علی الحواس الخمس، کہ جو کیا ہے حواس خمس کے اوپر موقوف ہیں، وہی المخصوصات، اور وہ چیزیں ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخصوصات، ٹھیک ہے۔ مثلا اردو میں تو ہم محسوس کیا کرتے ہیں، کس چیز کو محسوس کرنا یعنی ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں محسوسات کیا ہے؟ پانچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو سونگھ رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کو کیا کریں گے؟ محسوس کر رہا ہوں یعنی دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فإن الأعمى، جو اندھا ہے، او ضعیف البصر، یا جس کی نظر کمزور ہے، یفقد کثیرا من العلم بالمنظورات، وہ بہت سارا علم کیا ہے فاقد کر دیتا ہے، بہت سارے علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ کون سا علم؟ بالمنظورات، وہ علم کے جو منظورات میں سے آئے، جس علم کو دیکھ کے کیا ہے جانا جاتا ہے۔ اب دیکھ کے کیا جانا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بیٹھا نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے، ابھی کیا ہے سورج نکلا ہوا نہیں نکلا ہوا، یا پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یہ ساری چیز دیکھ کے آگے فرق ہے۔ وَكَذَا الْأَصَمُّ فِي الْمَسْمُوعَاتِ، اسی طریقے سے جو کیا کہیں گے بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا، مسموعات، وہ چیزیں جن کے علم سن کے حاصل ہوتا ہے، کبھی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ وفاقد و ذائقت، جس کے پاس ذائقہ نہیں ہے، وہ مذوقات جو ہے ان کا کیا ہے علم نہیں ملے گا۔ وہ ہاکذا، جس کے پاس کیا ہے کان نہیں ہے، وہ مسموعات سے ہو گیا، قوت شامہ نہیں ہے، وہ کیا ہے مسموعات سے، اس طریقے سے یہ تینوں کیا ہوں گے، یہ چیزیں واضح ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ فقدان شبہ، کوئی بندہ کسی شبے کا کیا ہے شکار نہ ہو جائے۔ یہ بھی کیا ہے سبب کہتے ہیں اہم ہے کہ ہر انسان کا ذہن بھی ٹھیک ہوتا ہے، حواس بھی سلامت ہوتے ہیں، سب کچھ کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ اس کے ذہن میں ایک ایسا شبہ آتا ہے، ذہن میں بس جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ایک واضح ترین چیز کو نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے۔ مصنف اس کے لیے ایک مثال دیں گے، فلسفیوں پہ ایک مثال دیں گے، اس مثال سے ہٹ کے فرض کریں، ایک شبہ فرض کریں ہماری عوام میں کیا موجود ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا غلطیوں سے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں شبہ پکا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے ساتھ رہنے والا بھی غلطی کر سکے، معصوم بن جاتا ہے؟ اب وہ شبہ اس کے ذہن میں پکا ہو گیا، آپ کہتے ہیں یہ تو بدیہی سی چیز ہے کہ رسول کے ساتھ رہنے سے کوئی معصوم تو نہیں بنتا، ٹھیک ہے، بہت سارے منافق تھے، بہت سارے کافر تھے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ رہنے سے انسان کیا بنتا ہے، کیا فقط وہ معصوم بن جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، عصمت اس کے اندر آ جائے گی؟ یہ چیز ضروری تو نہیں ہے، نہ ہی عقلی طور پہ ضروری ہے، بدیہی ہے، تھوڑا سا انسان کیا ہے اسے نہ بھی سوچے تو واضح ہے بدیہی سی چیز ہے، لیکن یہ بدیہی سی چیز ان کے اوپر غافل ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی جو ہے وہ معصوم نہ بنے، صحابی جو بھی ہوگا جناب وہ معصوم ہوگا، ایک شبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کیا یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک واضح ہے کہ رات اور دن کیا ہے کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ایک بندہ ہو بھی اور نہ بھی ہو جمع نہیں ہو سکتے، جسے منطق میں کیا کہتے ہیں دو نتیجیں، دو جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، جسے ہم تعبیر کیا کرتے ہیں وجود اور عدم، وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جس طریقے سے وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ختم بھی نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ ہوں بھی اور آپ یہاں پہ نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، یا تو ہوں گے یا تو آپ نہیں ہوں گے، یا آپ درس پڑھ رہے ہوں گے یا درس نہیں پڑھ رہے ہوں گے، یا کیا ہے رات ہوگی یا رات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وجود اور عدم دونوں ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں، یا موجود ہے یا معدوم ہے، کوئی درمیانی اور سینٹر والی حالت نہیں ہے۔ سینٹر والی حالت جو بھی آپ سوچیں گے یا وہ موجود میں جائے گی یا وہ معدوم میں جائے گی، لیکن یہ شبہ کچھ فلسفیوں کو ہوا، انہوں نے تیسری قسم بنائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تیسری قسم ایسی ہے ہمارے پاس کہ جسے ہم ثبوت کا نام دیتے ہیں یا جسے حال کا نام دیتے ہیں۔ حال کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ وجود اور معدوم کے درمیان ایک واسطہ ہے کہ جسے نہ موجود کہہ سکتے ہیں جسے نہ معلوم کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی زید عالم، زید کیا ہے عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا موجود ہے خارج میں؟
زید موجود ہے یا عالم موجود ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک تو زید موجود ہے، ایک کیا ہے اس کا علم موجود ہے. اچھا زید اور علم چلو یہ تو موجود ہو گیا، پھر عالم کون ہے؟ عالم کہتے ہیں وہی زید ہے، عالم وہ زید ہے، وہ زید ہے. اچھا کہتے ہیں نہیں زید کو نہ دیکھیں، یہ عالم جو آپ کہہ رہے ہیں عالم، یہ عالم کیا چیز ہے؟ یہ عالم کیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں عالم تو ہے. اچھا ہے تو پھر وہ زید کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ تو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ عالم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم کیا کہیں گے؟ حال کہیں گے، نہ اسے ہم موجود کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر موجود ہے تو پھر خارج میں ہونی چاہیے، جبکہ خارج میں زید کے علاوہ کوئی اور عالم تو نہیں ہے، تو زید کو ہم عالم کہہ رہے ہیں. نہ اسے معدوم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ عالم صفت ہے کہ اس کی زید کی ہے، اور موجود کی صفت کیا ہے؟ موجود ہوتی ہے، اسے ہم کیا ہے؟ معدوم بھی نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اسے نہ موجود کہہ سکتے ہیں، نہ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ معدوم کہہ سکتے ہیں. تو اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں کہ شبہ سے آ گیا اس بندے کو. وگرنہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے کیا ڈالا ہے، ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اس میں کیا ہوگا؟ چکر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ عجیب بندے ہیں بھائی. لیکن وہ دلیل دے رہے ہیں، دیکھو بھی عالم زید عالم میں کیا ہے؟ عالم نہ موجود کہہ سکتے ہیں، موجود ہوگا تو زید کے علاوہ کوئی اور ماننا پڑے گا. اچھا نہ معدوم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ زید کی صفت ہے، اور زید کی صفت کیا ہوگی؟ معدوم تو نہیں ہوگی. پھر لہٰذا وہ ہمیں چکر دے دیتے ہیں. اگرچہ ہم ان کا جواب نہیں بھی دے سکتے، پھر بھی ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ ہمیں جواب نہیں آتا، بات آپ غلط کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ بدیہی کا انکار ہے. جب بدیہی کا انکار ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کو شبہ آ گیا، وہ آپ کو شبے میں ڈالنا چاہتا ہے. تو شبے میں ڈالنا چاہتا ہے جسے کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کو شبہ آنے کی وجہ سے ایک بدیہی چیز کا علم بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مخفی رہ جائے گا. بدیہی چیز کیا تھی کہ کبھی موجود ہو اور کبھی معدوم ہو، ایک ہی چیز ایک ہی ٹائم پہ موجود بھی اور معدوم بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتے. جب یہ بدیہی سی چیز ہے کہ ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتے، یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے کہ عالم جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے؟ دونوں چیزیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فقدان شبہ کہتے ہیں. اور یہ شبے کیا ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو پڑھے ہیں، دین میں بھی پڑھے ہیں، دین کے علاوہ بھی پڑھے ہیں، فلسفے بھی پڑھے ہیں. اور یہ چیز اہم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بحث کہاں پہ کریں گے؟ مغالطہ میں کریں گے، جو آخری چیز ہے کہ کسی دلیل کے اندر سے شبہ کو کیسے کشف کرنا ہے اور اس کا کیسے جواب دینا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں موجود نہیں ہے، معدوم نہیں ہے، اس کی پھر فلسفے میں بحث ہوگی کہ موجود کی تعریف کیا ہے، معدوم کی تعریف کیا ہے، کیا یہ حال ہے یا نہیں ہے، اس میں تفصیلی بحث انشاءاللہ وہاں پہ ہوگی. یہ تو صفت ہے نا، عالم ہونا یہ صفت جو بھی ہو مطلب وہ تو بات نہیں ہوتا ہے، ظاہری تو خارج تو نہیں ہوتا. ہاں بہرحال اس کے کچھ نہ کچھ جوابات ہیں انشاءاللہ، وہ ابھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے، بڑی کتاب انشاءاللہ پھر وہاں پہ ہوں گی. فی الحال لیکن انہوں نے مثال بیان کی، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کیا ہے اس طرح کا شبہ ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ شبہ غلط ہے، میں اس کو واضح رد کر سکتا ہوں کہ وہ جو عالم ہے وہ ذہن میں موجود ہے، اس کا وجود ذہنی ہے، وجود خارجی نہیں. اس طرح کے جوابات ہوں گے بہت سارے. تو فقدان شبہت و شبہۃ ان یؤلف الذہن، شبہ کیا ہوتا ہے کہ ذہن کیا بنا لے؟ دلیل فاسدہ، ایک غلط دلیل بنا لے. اور یہ جو غلط دلیل ہے یناقض ہو، یہ ٹکرا رہی ہو. ٹھیک ہے، یناقض ہو بدیہۃ، واضح طور پہ ٹکرا رہی ہو، من البدیہات، بدیہات میں سے کسی بدیہہ کا کیا ہو؟ مناقض ہو، بالکل الٹ ہو. دلیل اس نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے لیکن بالکل واضح چیزوں کے خلاف ہے. وَيَغْفِلُ، اور یہ بندہ غافل رہ جائے کہ اما فیہ من المغالطہ، کہ میری دلیل میں کیا ہے؟ مغالطہ کیا ہے، کیا چیز غلط ہے، اس سے وہ غافل رہ گیا. فَيُشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيَّةِ، اپنی اس فاسد دلیل کی وجہ سے وہ بدیہی چیزوں میں کیا کرتا ہے؟ شک کرتا ہے. اب اسے شک پڑ جائے گا، پتہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو. اور یعتقد بعدمہا، یا وہ بدیہہ کا جو عدم ہے وہ کہتا نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ ہو بھی اور نہ ہو، بلکہ میں کہتا نہیں وہ یعنی عدم کیا ہے؟ بدیہی چیز کیا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ چیز موجود اور معدوم نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا عدم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بدیہی کے الٹ بات تھی اس کا وہ یقین کر لیتا ہے. فَيُشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيَّةِ، یا اس بدیہہ میں شک کرتا ہے، یا کیا کر لیتے ہیں؟ اس بدیہہ کا جو عدم ہے، اس کا جو خلاف ہے، اس کی تصدیق کر لیتے ہیں، جال مرکب بن جاتا ہے. وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کہاں پہ؟ فی العلوم الفلسفیۃ والجدلیات، فلسفی علوم میں اور جو جدلی علوم ہیں جس میں بحث و مناظرہ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو فلسفی اور منطقی علوم ہیں ان کو بہت زیادہ دقت سے اور محنت سے پڑھنا چاہیے اور ترتیب سے پڑھنا چاہیے. اگر انسان ترتیب سے نہ پڑھے، محنت اس کے اوپر نہ کرے، مباحثہ مطالعہ اور تمرین نہ کرے، تو انسان کیا ہے آگے جا کے ایسے شعبوں کا شکار ہوتا ہے کہ جو اسے دین سے بھی کیا کر دیتے ہیں؟ منحرف کر دیتے ہیں. تو زیادہ ان ساری چیزوں پر ضروری ہے کہ انسان کیا ہے ترتیب رکھے ہر چیز کی اور دقت سے پڑھے. فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ،
مثال دے رہے ہیں کہ عقل کے نزدیک بدیہیات میں سے کیا ہے کہ ان الوجود والعدم، کہ وجود اور عدم کیا ہے؟ نقیضان، دونوں آپس میں کیا اپوزٹ ہیں. وان النقیضین لا یجتمعان، دو نقیضیں کبھی جمع میں نہیں ہو سکتی ہیں کہ وجود اور عدم جمع ہو جائیں. ولا یرتفعان، اور اٹھ بھی نہیں سکتی. ولیکن بعض المتکلمین، لیکن بعض متکلمین، اچھا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فلاسفہ کی کہ جسے حکماء کہتے ہیں، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے متکلمین جو علم کلام میں ہوتے ہیں. علم کلام اور علم فلسفہ میں کیا ہے، کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ یہ پھر بعد کی چیزوں میں آئے گا. متکلمین سے کیا مراد؟ یعنی جو عقائد کی بحثیں کرتے ہیں. عقائد کی بحثیں اللہ کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے، وجود ہے تو وہ وجود کون سا ہے، آیا اس وجود کی کوئی علت ہے یا وجود کی علت نہیں ہے. یہ ساری جو بحثیں ہوں گی یہ متکلمین کرتے ہیں. اچھا بعض متکلمین کو کیا ہے، داخلت علیہ شبہ تو فی ھذا البدیہ، ان کو اس بدیہہ میں شبہ پڑ گیا. کون سی بدیہہ؟ کہ وجود اور عدم دونوں نقیضیں ہیں، نہ جمع ہو سکتی ہیں نہ ہی اٹھ سکتی ہیں. اس میں ان کو شبہ پڑ گیا. فحاسبہ، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان الوجود والعدم لہما واسطۃ، کہ وجود اور عدم کے درمیان ایک کیا ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، اور اس واسطے کو انہوں نے نام کیا دے دیا، حال کا دے دیا. بس وہ کیا کہنے لگ دے، وہ کہے کہ فہما یرتفعان عندہا، کہ جب یہ حال آپ سوچیں گے، حال جب ہوگا، اس حال کے وقت کیا ہے، وجود اور عدم ختم ہو جائیں گے. یعنی وجود اور عدم دونوں ختم ہو جائیں گے اور یہ حال ہی رہ جائے گا. جیسے عالم کی مثال ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم کو نہ وہ موجود کہتے ہیں نہ ہی وہ معدوم کہتے ہیں. عالم کیا مطلب؟ صفت، یعنی جو انسان کی صفات ہیں اسے وہ نہ معدوم میں شمار کرتے ہیں نہ ہی موجود میں شمار کرتے ہیں، بلکہ اس کا نام تیسرا نام کیا رکھا ہوا ہے، حال کا نام رکھا ہوا ہے اس کا. ولیکن مستقیم التفکیر، لیکن جس کی تفکیر کیا ہے، سیدھی ہے، سوچ و بچار کرنے کا راستہ سیدھا ہے. سیدھا کیا مطلب؟ یعنی اس کو شبہ یہ عارض نہیں ہوا. اذا حدث له تلک، جب اس کے لیے ایسی کیفیت پیدا ہو، اسے کہا جائے کہ بھئی ایک صفت ہے جو نہ موجود ہوتی ہے نہ معدوم ہوتی ہے. وعاجز عن کشف المغالطۃ، اور اسے مغالطہ کشف کرنے سے وہ بندہ عاجز ہو جائے. اسے کہیں گے پھر ہماری دلیل کو رد کرو اگر آپ رد کر سکتے ہو. وہ کہتے ہیں میں عاجز ہوں آپ کی دلیل کو رد کرنے سے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، یردھا، یہ مستقیم تفکیر جس سے کوئی شبہ پہلے سے نہیں پڑا. اذا حدث له تلک، جب آپ اسے کہیں کہ یہ جناب ایک حادثہ ہے، ایک یہ کیا ہے، معاملہ ہے کہ جو صفت ہے نہ ہی موجود ہوتی ہے نہ ہی معدوم ہوتی ہے، اور اس کو آپ دلیل بھی دے دیتے ہیں. دلیل کے بعد دلیل کا جواب دینے سے بھی وہ بندہ عاجز ہے. مغالطہ کو کشف کرے کہ آپ نے کہاں پہ مغالطہ کیا ہے، کہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا. لیکن اس کے باوجود کیا یردھا، وہ آپ کے اس جو حادثہ کو ہے، یہ جو آپ نے مغالطہ دیا، یہ جو شبہ دیا، اس کو وہ رد کرے گا. رد کرے گا کیا مطلب؟ نہیں مانے گا. اور وہ کیا کہے گا، یقول انہا شبہۃ فی مقابل البدیہۃ، کہ یہ ایک ایسا شبہ ہے جو بدیہہ کے مقابلے میں ہے، لیکن یہ شبہ ہے، بات کیا ہے، غلط ہے. بات غلط ہے لیکن میں اس کو رد نہیں کر سکتا، لیکن یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات کیا ہے، غلط ہے. یہ کیا ہو گیا، چوتھی چیز ہوگی. بس اسباب توجہ ابھی تک کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. پہلا کیا ہے، انتباہ، دوسرا سلامت الذہن، اور تیسرا کیا ہے، سلامت الحواس، اور چوتھا یہ کیا ہوا کہ شبہ کے بندہ شکار نہ ہو جائے. شبہ کا شکار ہونے سے بدیہی چیز بھی جب علم اس کا حاصل نہیں کر سکتا تو نظری چیزوں کا تو بدرجہ اولیٰ کیا ہے، علم حاصل نہیں کر سکتا. اچھا وہ 5ویں چیز کیا ہے جس کا ہونا ضروری ہے، عملیت غیر عقلیت لکثیر من البدیہیات. چلیں اس کو پھر تفصیل سے کیا ہے کل بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.